25 سال مختلف کالجز میں بچوں کی تعلیم و تدریس کے فرائض سر انجام دیے۔ وہ ریٹائرڈ ہونے کے بعد بھی پچھلے 12 سال سے اس اسکول میں تعلیمی خدمات سر انجام دے رہی ہیں۔ وہ ڈائریکٹر ہوتے ہوئے بھی کلاس 6، 7، 8 کے اسٹوڈنٹس کو ناظرہ قرآن، اسلامیات اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کا ترجمہ کرواتے ہیں تاکہ بچے دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ قرآن کو سمجھیں اور اس کو جانیں۔ اپنی قول و اقوال کے پابند، سچائی کے پیکر، میں دعوت دیتی ہوں اس اسکول کے ڈائریکٹر ریٹائرڈ پروفیسر سید ہمیش گل شاہ صاحب کو آپ کی پرزور تالیوں میں ریٹائرڈ پروفیسر سید محمد ہمیش گل شاہ صاحب کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور اپنی خیالات نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ میں سب سے پہلے پروفیسر اکرام الحق صاحب، میڈم صاحبہ اور تمام مدرس کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور ہمارے فنکشن کی رونق میں اضافہ کیا۔ صحت مند جسم کے اندر ہی صحت مند دماغ ہوتا ہے۔ یہ بھی مشہور مقولہ ہے کہ اگر گراؤنڈ آباد ہوں تو پھر ہاسپیٹلز برباد ہوتے ہیں۔ چنانچہ صبح ہمیں سیر کرنی چاہیے، ہمیں باغوں کے اندر جانا چاہیے، ہمیں گیمیں کھیلنی چاہیے، ہاکی، کبڈی، فٹ بال، والی بال۔ چنانچہ جو صحت مند جسم کے اندر ہی واقعی صحت مند دماغ ہوتا ہے۔ پودے صبح کو آکسیجن چھوڑتے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائڈ کھاتے ہیں۔ چنانچہ میری شوگر 200 تک لگ بھگ رہتی تھی، جب سے میں نے واک کرنی شروع کر دی اب تقریباً نارمل رہتی ہے۔ کبھی کبھار کوئی گولی وغیرہ یا اپنی پڑیا وغیرہ میں کھا لیتا ہوں۔ گیمیں بہت اچھی ہیں، گیمیں کھیلنی چاہیے، جسمانی گیمیں، لیکن موبائل کی گیمیں نہیں، جن سے بچے دیکھنے سے نظر ان کی کمزور ہو جاتی ہے۔ اور جوان بچے بھی، بڑے بھی میں نے گیمیں موبائل کے اوپر کھیلتے ہوئے دیکھے ہیں۔ اور صرف گیمیں ہی نہیں، پتہ نہیں کیا کچھ اس کے اوپر دیکھتے ہیں جس سے دل، دماغ، جگر کمزور ہو جاتا ہے اور صحت برباد ہو جاتی ہے۔ لہذا موبائل کی گیمیں نہیں، یا بچوں کو مدرس موبائل دے دیتی ہیں تاکہ ہم اپنا کام نپٹا لیں اور بچے جو ہیں وہ گیمیں کھیلتے رہے، یہ اچھی بات نہیں۔ لہذا صحت مند بچوں کے لیے یہی ہے کہ وہ دوسری گیمیں، فٹ بال، کبڈی، والی بال، ہاکی، کرکٹ وغیرہ، یہ ساری گیموں کے اندر حصہ لیں۔ ہمارے اسکول کے اندر زیادہ تر ٹیچرز ماسٹرز ہیں، اور پھر میں نے یہ کیا ہوا کہ اگر کوئی بی اے سے ایم اے کر لے، ایم اے سے ایم فل کر لے، ایم فل سے پی ایچ ڈی کر لے، اسی وقت اس کی پے کے اندر 1000 روپے کا اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ باقاعدہ ٹائم کے اوپر ان کو جو ہے وہ پے ملتی ہے۔ آج تک جتنی ٹیچریں یہاں پڑھا کے گئی ہیں، کسی کی کوئی سکیورٹی اسکول کے ذمے نہیں۔ اور یہ بھی میں بتاتا چلوں، اللہ کے فضل و کرم سے دی ارکم اسکول مغل پورہ مانا والا نے 1 روپیہ تک کسی کا جو ہے وہ پے نہیں کرنا۔ ہر طرف سے، ہر محکمے سے جو ہے وہ کلیئر ہیں۔ چنانچہ اس طرح سے ہماری ٹیچروں کے اندر ایک خاندان کی طرح رہتی ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کی ہیلپ کرتی ہیں۔ اور اگر کوئی ٹیچر کی کوئی بہن وغیرہ، والدہ وغیرہ بیمار ہو جائے، بچوں سے دعا کراتے ہیں اور ننھے بچوں کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ اور چند دنوں پہلے ہی ایک سسٹر کی، ٹیچر کی سسٹر بیمار ہو گئی تھی، ہر روز بچوں سے دعا کراتے رہے، اللہ نے اس کو جو ہے وہ شفا دے دی۔ چنانچہ پچھلے دنوں کے اندر کرونا ہو گیا تھا، اور کرونا کی وجہ سے ٹیچروں کے متعلق بتلا رہا تھا۔
اب ہمارے پڑھائی کے بارے میں اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے دوسرے اسکولوں سے سب سے آگے ہیں۔ 2 سال پہلے ہماری بچیاں گورنمنٹ اسکول کے اندر گئیں داخلہ لینے کے لیے 9th کے اندر، پوچھا کہ کتنے نمبر ہیں، سائنس رکھنی ہے، دکھاؤ تو نمبر کتنے ہیں۔ جب نمبر دیکھے تو کہا کہ باقی بچے کہاں ہیں اس اسکول کے، کہا کہ وہ بھی آ جائیں گے۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے ایک بچی نے 505 میں سے 501 نمبر لیا تھا اور دوسری بچی نے پورے 500 نمبر لیے تھے۔ اور ساتھ ہی میں یہ ایک بات بتلاتا چلوں کہ تعلیم کا پودا جڑ سے تھوڑے سے اوپر سے کاٹ دیا گیا۔ 5ویں کا ایگزام ختم کر دیا گیا، 8ویں کا ایگزام ختم کر دیا گیا۔ حالانکہ اگر وہ ایگزام ہوتے تو ہمیں پتہ چلتا کہ فلاں بچہ لائق ہے، فلاں نالائق ہے، والدین کو پتہ چل جاتا، بچے کو پتہ چل جاتا۔ اور یہ بھی کوشش تھی کہ 9th کا ختم کر دیا جائے، 10ویں کا ختم کر دیا جائے۔ اللہ کے فضل و کرم سے وہ ختم ہو گئے، لیکن پاکستان جو ہے وہ انشاءاللہ تابندہ رہے گا، قائم رہے گا، اور بچے اسی طرح پڑھائی کے اندر آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ کورونا کے دن آئے تو بہت سارے اسکول جو کرائے کی بلڈنگ تھی وہ بند ہو گئے، کیونکہ وہ افورڈ نہیں کر سکتے تھے کرایہ دینا، بجلی کے بل دینا، عملے کی تنخواہیں دینا۔ لیکن ہم اللہ کے فضل و کرم سے ڈٹے رہے، اور جو قرضہ ہمارے اوپر آ گیا تھا وہ اللہ کے فضل و کرم سے سارے کا سارا جو ہے وہ اتر گیا۔ کشمیر کا ذکر کیے بغیر میں رہ نہیں سکتا۔ جب سے فوجی درندے ان کو نہیں چھوڑتے، بڑی عورتوں کے ساتھ بھی زیادتی کرتے ہیں، بچیوں کی عصمت دری کی جاتی ہے۔ میں تو صرف یہی کہوں گا، ایک کشمیر کی بیٹی پہ ہوا تھا جب ستم، ایک بیٹی پر ہوا تھا جب ستم، کھل گئے تھے ابن قاسم کی شجاعت کے علم۔ بیٹیاں برباد ہیں فلسطین میں، کشمیر میں، کیوں جوش آتا نہیں اسلام کی شمشیر میں۔ نیکی اور بدی کا مقابلہ شروع سے ہے اور آخر تک رہے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سارے کے سارے مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، جسم کے ایک حصے کو تکلیف پہنچے سارا جسم بخار اور بے خوابی کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ شہید کا خون کا قطرہ بعد میں زمین پہ گرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ میں لڑتا ہوا مارا جاؤں، اللہ کے راستے میں پھر زندہ ہو جاؤں، پھر اللہ کے راستے میں لڑتا ہوا مارا جاؤں، پھر زندہ ہو جاؤں، پھر اللہ کے راستے میں لڑتا ہوا مارا جاؤں، تاکہ اللہ کے راستے میں جان دینے کی لذت ایک ہی دفعہ ختم نہ ہو جائے۔ چنانچہ اللہ نے کہا کہ جو اللہ کے راستے میں مارے جائیں وہ مردہ نہیں، وہ زندہ ہیں۔ ایک جگہ کہا کہ جو اللہ کے راستے میں مارے جائیں وہ مردہ نہیں، وہ زندہ ہیں، ہم رزق دیتے ہیں، تم شعور نہیں ان کا رکھتے۔ چنانچہ بالا کوٹ کے پہاڑ کے نیچے پاس کھدائی ہو رہی تھی ایک نالے کی، ایک لاش ملی، اور اس طرح تھا کہ جیسے آج ہی اس کو دفنایا گیا ہے، کفن میلا تک نہیں ہوا تھا، اس لاش کا منہ کھلا ہوا تھا، اور ایک درخت کی جڑوں کے بریک بریک ریشے اس کے منہ کے پاس تھے، اور ان سے قطرہ قطرہ پانی کا اس لاش کے منہ کے اندر گر رہا تھا۔ محکمہ آثار قدیمہ سے تحقیق کرائی گئی تو معلوم ہوا کہ یہ سید احمد شہید کے ساتھیوں میں سے ایک ساتھی کی لاش ہے۔ میں بھی ساتھ تھا، اکرام صاحب بھی تھے، ہم کاغان نران جا رہے تھے بالا کوٹ کے مقام کے اوپر، ہم نے کار کھڑی کی سڑک کے اوپر، ساتھ ہی سید احمد شہید کی قبر مبارک اور 4-5 کی قبر مبارکیں تھیں، چھوٹی چھوٹی دیوار تھی، زلزلے کی وجہ سے
عمارتیں گر چکی تھی، دکانیں گر چکی تھی، لیکن ان قبروں کے اندر ایک دراڑ تک نہیں آئی تھی۔ اس جو چار دیواری چھوٹی چھوٹی تھی، ایک دراڑ تک اس کے اندر بھی نہیں آئی تھی۔ وہ لوگ بھی کیا لوگ ہیں، وہ لوگ جو راہ وفا میں کھپ جائیں، وہ لوگ بھی کیا مر جاتے ہیں۔ جو لوگ راہ وفا میں کھپ جائیں، وہ لوگ بھی کیا مر جاتے ہیں، قبروں میں اترتے ہیں، نام افق پر جاتے ہیں۔ میں میڈم صاحبہ، تمام ٹیچرز کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے نہایت محنت کے ساتھ بچوں کو تیار کیا، اور وہ کھیلیں آپ کے سامنے انشاءاللہ کچھ ہو گئی، کافی ساری کھیلیں اب پیش کریں گے آپ کے سامنے۔ لہذا تمام ٹیچرز کا، مدرز کا، تمام ٹیچرز کا اور میڈم صاحبہ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بچوں کو بڑی محنت کے ساتھ جو ہے وہ تیار کیا۔ آخر میں جناب پروفیسر اکرام الحق صاحب مدرس کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ فنکشن میں تشریف لائیں اور فنکشن کی رونق میں اضافہ کیا۔ آخر میں ایک بات بتلاتا چلوں، دنیا میں بھی کامیابی کی اور آخرت میں بھی کامیابی کی۔ امن عالم کے اصولوں پہ جہاں بحث چھڑی، سامنے وحی الہی کا کمال آتا ہے۔ جب بھی دنیا میں قیادت کا سوال آتا ہے، دل میں فوراً ہی محمد کا خیال آتا ہے۔ شکریہ۔ سر آپ گراؤنڈ میں سر آپ نے بچوں کے آزان سمپل ریس میں فرسٹ پوزیشن سماویہ، ایشال سیکنڈ پوزیشن، ایشال ون لیگ ریس فرسٹ پوزیشن محمد بن شکیل، سیکنڈ پوزیشن اسید، ون لیگ ریس سیکنڈ پوزیشن اسید۔ یہ کون ہے ایشال؟ سمپل ریس سیکنڈ پوزیشن ایشال۔ کلیپنگ کرتے ہیں اس بچی کے لیے۔ بیک رننگ ریس فرسٹ پوزیشن ہاجرہ، یاروشا سیکنڈ پوزیشن ان بیک رننگ ریس۔ یاروشا کے لیے کلیپنگ کرتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس آف کلیپنگ کلر باسکٹ بال غضنفر اور حریم، کلر باسکٹ کے بچے غضنفر اور حریم دونوں فرسٹ ہیں۔ حریم بچی گراؤنڈ میں تشریف لے آئے۔ حریم حریم کلر باسکٹ فرسٹ پوزیشن، زوردار ٹیپنگ کر دیں اس کے لیے۔ تھوڑا نیچے کرو، اور نیچے۔ تھینک یو